باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، نجاسات کی گفتگو جاری ہے۔ نجاسات کے بارے میں ہم نے بتایا کتنی ہیں، پھر ہم نے پیشاب، پخانہ، منی، مردار، یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں۔ آج ہم انشاءاللہ خون کے بارے میں بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کتا اور سور یعنی خنزیر یہ کس طرح نجس ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے کہ کتا گھر میں پال سکتے ہیں یا نہیں پال سکتے۔ کتا اور سور نجس ہیں اگر ان کا جسم گیلا ہو تو۔ اگر وہ خشک ہے جسم، آپ کے قریب سے گزر گیا ہے کتا یا سور یعنی خنزیر اور اس کا جسم گیلا نہیں تھا، خشک تھا، آپ کے کپڑوں کو ٹچ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو جسم دھونے کی یا کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گیلا ہو، جیسے کہ کتا نالیوں وغیرہ سے نکل جاتا ہے یا کھڑے ہوئے پانی میں ہوتا ہے اور وہاں سے نکلتا ہے اور جسم کو حرکت دیتا ہے تو اس کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو وہ نجس ہوتے ہیں اور ان کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ سمندری کتا اور سور نجس نہیں ہے۔ سمندری کتا اور سور ان کا نام ہے کتا اور خنزیر سمندر میں، لیکن وہ نہ ان کی شکل میں ہوتے ہیں اور نہ ان کی طرح ہوتے ہیں، تو ان کا ویسے نام رکھا گیا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتے، یا نہ ہی وہ سمندری جو کتا اور سور ہیں وہ نجس ہیں۔ ان کی شکل بھی نہیں ہے اور ان کے حکم میں بھی نہیں آتے۔ کتا پالنا جائز ہے۔ کتا پالنا گھر کے اندر جائز ہے، یعنی کتا آپ پال سکتے ہیں، لیکن اس گھر میں نماز مکروہ ہے جس گھر میں کتا ہو اور اس کی نجاست کا احتمال بہت زیادہ رہتا ہے، کیونکہ کتا جو ہے وہ گیلا بھی ہوگا اور وہ اپنا لعاب بھی گرائے گا، اس کا لعاب گرے گا، بستروں پہ بھی گر سکتا ہے، کارپیٹ پہ، قالین پہ، باقی چیزوں پہ، حتیٰ کہ وہ آپ کے گھر کے صحن میں بھی ہے تو آپ کے برتنوں کو چاٹ سکتا ہے، تو کافی مشکلات ہیں۔ کتے کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر بالکل مجبوری ہے، سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، چوری وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے یا کوئی بھی مسائل ہیں جن کی وجہ سے کتا پالا جاتا ہے، تو پھر وہ آخری مجبوری کی صورت میں آپ گھر میں کتا پال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر میں کتے کو علیحدہ جگہ دیں، آپ کے اندر گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے، کچن کی طرف، برتنوں کی طرف، گھر کی طرف اور ان چیزوں کی طرف نہ آ سکے، اس کا ایک علیحدہ مقام ہو، علیحدہ جگہ ہو، اور وہ گھر کے مین جو انٹرنس ہے اس میں رہے، لیکن اندر کی طرف وہ داخل نہ ہو، تاکہ آپ کی چیزوں کو نجس نہ کرے، کیونکہ چیزیں نجس ہوئیں تو پھر وہاں عبادت بھی نہیں ہو سکتی، نماز بھی ان میں نہیں ہو سکتی اور کافی مسائل بنتے ہیں۔ کتا پالنا جائز ہے لیکن گھر میں نجاست کا احتمال ہے، اس گھر میں نماز مکروہ ہے جس میں کتا ہو۔ شکاری کتے بھی نجس ہیں۔ کتے کی کوئی بھی قسم ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، شکاری ہے، عادی کتا ہے، چھوٹے سے جو کتے ہیں عام لوگ پالتے ہیں، جو بھی قسم ہے کتے کی وہ سب نجس ہیں۔ اسی طرح خنزیر کی جو بھی قسم ہے، کسی بھی صورت میں خنزیر ہے جو زمین پہ رہتے ہیں تو وہ نجس ہیں۔ کتے اور خنزیر کا لعاب بھی نجس ہے۔ کتے اور خنزیر کا لعاب بھی نجس ہے، اور اگر وہ برتنوں کو چاٹ جاتا ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، اور اس کا پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ اس کی نجاست اتنی زیادہ ہے کہ اگر برتن کو کتا چاٹ جاتا ہے تو اس کو پہلے مٹی سے دھونا پڑتا ہے۔ مٹی سے دھونے کا طریقہ مومنین پوچھتے ہیں، مٹی سے اگر رگڑتے ہیں اس کو تو بہتر ہے، نہیں تو آپ اس کے اندر مٹی ڈالیں، پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح کھنگال لیں اور اس کو نکال دیں، پھر 2 دفعہ اس کو پانی سے دھوئیں۔ اگر مٹی سے دھونا بالکل ممکن نہیں ہے، بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں مٹی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر اس کو 3 دفعہ جاری پانی سے یا نارمل پانی سے، صابن کے ساتھ، کسی سوپ کے ساتھ اس کو 3 دفعہ دھوئیں، پھر جا کے وہ برتن پاک ہوگا۔ بہتر ہے پہلے مٹی سے مانجیں، پھر پانی سے اس کو 2 بار دھوئیں، یعنی مٹی سے آپ دھو لیں گے تو اس کے بعد 2 بار دھوئیں گے، اگر مٹی اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کو آپ 3 دفعہ دھوئیں گے اگر کتے نے اس برتن کو چاٹ لیا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں کتے اور سور کے۔ تو کتا اور سور نجس ہیں، اجتناب کرنا چاہیے، گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اور ان سے اجتناب ضروری ہے۔ بعض لوگ شوق سے پالتے ہیں کتوں کو اور پھر وہ اتنی ان میں یعنی کہ مگن ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، پھر خدا کو وہ دور کر دیتے ہیں، کیونکہ جو کتا پالتا ہے حتماً اس کے گھر میں، اس کے کپڑوں میں نجاست آ جاتی ہے۔
تو اس وجہ سے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ نجاست آتی ہے تو وہاں سے پھر ملائکہ چلے جاتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے اس جگہ پہ۔ تو اس وجہ سے کتے کو نہیں پالنا چاہیے، اور کتے اور خنزیر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ گیلے ہیں، ان سے آپ کو نجاست لگ گئی ہے، پانی لگ گیا ان کے جسم کا، یا یہ گیلے ہیں ٹچ ہو گئے، یا آپ کے ہاتھ گیلے تھے ان کو ٹچ کیا ہے، تو پھر وہ دھونا بھی ضروری ہوں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔